تربیہ کیا ہے اور انسان کو تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری جنریشن ہے، ان کی تربیت ہم کہاں پر کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا وہ اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ ابھی تک جتنے بھی پلان ہوئے ہیں نا، 5 ایئرس پلان، 10 ایئرس پلان، اس کو آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لیڈرشپ کا ٹرم ہی نہیں۔ اگر آپ نے اس کو پریپیئر نہیں کیا ہے اور اب آپ ان سے گلا کر اس میں تو کوئی لیڈرشپ ایبلٹی ہی نہیں ہے، کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی ہی نہیں ہے، کوئی کریٹیکل تھنکنگ اس کی نہیں ہے، اور اس کی کوئی جو ہے ہمیں کوئی فنش پروڈکٹ ہی نہیں مل رہا، اور پورے جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان سے گلے ہی شکوے ہیں کہ وہ جو ہے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ان کی لائف میں کوئی گول نہیں ہے، کوئی ہائر پرپز نہیں ہے، کوئی ہائر ڈائمنشن نہیں ہے۔ بھائی آپ نے دیا کب ہے؟ آپ نے ان کو یہ سکھایا ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ انسان کے لیے تربیہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی تربیت آپ نہ کریں نا، اور اس کی تربیت آپ ایک اچھی نہج کے ساتھ نہ کریں، تو وہ تو مایوس ہو جائے، وہ تو عجلت کا شکار ہو۔ اور معذرت کے ساتھ اب تو ہم یونیورسٹیز میں یہ واقعات سن رہے ہیں نا کہ ہریسمنٹ ہوا اور اس طرح کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو امپاور کراتے، اپنے ینگسٹرز کو امپاور کراتے، ان کو کوئی اچھا مشن اسٹیٹمنٹ دیتے، تو ہم تو ان کو ڈپریس کر رہے ہیں، ان کو مایوس کر رہے ہیں۔ اچھا، آج جو ہماری ٹاک ہے نا وہ ہے تربیہ۔ تربیہ کیا ہے اور انسان کو تربیت کی کیا ضرورت ہے، اور مینٹرشپ کیا ہے، اور گائیڈنس کیا ہے، اور ہم نے گائیڈنس کے لیے کیا کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے جو ینگسٹرز ہے یا جو ہماری جنریشن ہے ان کی تربیت ہم کہاں پر کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے کیا وہ اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں پھر بہت سارے، یعنی مدرسہ الگ ہے اور جو ایلیٹ ہے وہ الگ ہے، اور جو لوور مڈل کلاس ہے اور یا جو مڈل کلاس ہے ان کی ایجوکیشن جو ہے کیا وہ اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں؟ وہ تربیہ کا کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے جو ینگسٹرز ہیں وہ ان تربیہ کے فورم سے جب نکلتے ہیں تو کیا وہ اس زندگی کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں؟ کیا وہ تیار ہوتے ہیں کہ وہ لائف کی کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرے، وہ کبھی بھی لائف میں ڈپریس نہ ہو، اور ان کی ایسی ہولسٹک گروتھ ہوئی ہو پہلے سے کہ وہ ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرے؟ تو میں ایجوکیشن سسٹم پہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے تربیہ کو وہاں پر قید کیا ہے کہ ہماری اگر تربیت ہوتی ہے تو وہ تو ایجوکیشن سسٹم میں ہی ہوگا، کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ تو اتنا ٹائم نہیں ہے، انہوں نے تو ان کے حوالہ کیا۔ تو جب آپ نے ان کے حوالہ کیا تو اگر آپ نے اپنی جنریشن سے کوئی پروڈکٹیوٹی آپ کو چاہیے اور کوئی فنش پروڈکٹ آپ کو چاہیے تو آپ نے اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ریوائیو کرنا، اس کو رینیو کرنا، اس پہ کام کرنا۔ دیکھیں جو ہمارا اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی تک جتنے بھی پلان ہوئے ہیں نا، 5 ایئرس پلان، 10 ایئرس پلان، اس کو آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لیڈرشپ کا ٹرم ہی نہیں ہے۔ اور لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈر تو اس کو نہیں کہتے کہ آپ ایک اچھی تقریر کریں تو آپ بہت بڑے لیڈر بن گئے، نہیں، اس کو لیڈر نہیں کہتے۔ لیڈر اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی سرکل آف انفلوئنس میں اپنی ٹیم کو لیڈ کریں، اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی پوری ایجوکیشن سسٹم میں لیڈرشپ کا ٹرم ہی نہیں ہے، یعنی لیڈرشپ کا کوئی ایک کورس میں نے تو نہیں دیکھا، اور آپ دیکھ لیں، یہ میں پورے وثوق سے ہی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی ہم نے پلانز بنائے ہیں نا ہائر ایجوکیشن میں، اس میں لیڈرشپ کا کوئی یعنی ٹرم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ینگسٹرز کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے کیا کوئی لیڈرشپ کے رول کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیڈرشپ سے میری مراد، پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس یا پولیٹیکل لیڈرشپ کا مطلب میرا ہرگز نہیں ہے
میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا آپ کو اس نے لائف کے لیے ایز اے لیڈر پریپیئر کیا ہے کہ وہ کیسے پلے کرے گا، وہ کیسے ایک رول پلے کرے گا، اپنی جو ان کی انفلوئنشل سرکل ہے اس میں وہ کیسے لیڈ کرے گا. اگر آپ نے اس کو پریپیئر نہیں کیا ہے اور اب آپ ان سے گلا کر اس میں تو کوئی لیڈرشپ ایبلٹی ہی نہیں ہے، کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی ہی نہیں ہے، کوئی کریٹیکل تھنکنگ اس کی نہیں ہے، اور اس کی کوئی جو ہے ہمیں کوئی فنش پروڈکٹ ہی نہیں مل رہا، اور پورے جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان سے گلے شکوے ہیں کہ وہ جو ہے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ان کی لائف میں کوئی گول نہیں ہے، کوئی ہائر پرپز نہیں ہے، کوئی ہائر ڈائمنشن نہیں ہے. بھائی آپ نے دیا کب ہے؟ آپ نے ان کو یہ سکھایا ہے؟ آپ سکھا دیں پھر آپ ان سے گلا کریں. آپ نے نہیں سکھایا. یہ ہوئی ایک بات. اب دوسری بات، آپ نے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں پوری ایجوکیشن سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی آپ نے کوئی کیریئر گائیڈنس کی بات اس میں ہے؟ اس میں آپ نے کی ہے؟ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی ہے؟ آپ تو بچے کو صرف اور صرف ایک پریشر کوکر کے اندر آپ نے ڈالا ہے اور اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے کدھر جانا ہے، میری ایبلٹیز کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میری پوٹینشیل کیا ہے، میری صلاحیتیں کیا ہے، اس کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا. اور اس پریشر کوکر میں ایک روٹ لرننگ میں آپ نے رکھا ہے اور ایک روٹ لرننگ میں ڈالا ہے اور اس نمبر گیم میں آپ نے ڈالا ہے. وہ بیچارہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس میں نے اتنے نمبر گین کیے تو بس میری زندگی بن جائے گی. اور جب وہ نمبر بھی لے لیتے اور پھر پریکٹیکل لائف میں آتے اور کوئی اپنا جو ان کا انر سکل ہوتا ہے نا، جو انیٹ بیہیویئر، جو انیٹ سکل ان کو پہلے سے گاڈ گفٹڈ ملا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کام نہیں کیا ہوتا اور اس نے پالش ہی نہیں کیا ہوتا اور اپنے آپ کو ریئلائز ہی نہیں کیا ہوتا، تو وہ بعد میں بھی ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرا اصل میں نے کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا پڑھا ہے. تو کوئی کیریئر گائیڈنس کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ اگر نہیں ہے، اس لیے ہمارے ینگسٹرز ڈپریشن میں، اس لیے ہمارے ینگسٹرز جو ہے اس وقت ان کو کوئی روڈ میپ کا نہیں پتا، ان کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں کہ وہ کدھر جائے. اچھا، تیسری بات، آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم میں پیوریفیکیشن کا کوئی ٹرم آپ نے دیکھا ہے کہ پیوریفیکیشن کیا ہوتا ہے، تزکیہ کیا ہوتا ہے، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ یہ پیوریفیکیشن کا کوئی کورس ہے؟ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس نالج کا تو مقصد یہی تھا. دیکھیں، جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آپ کو پتہ ہے ان کو ایک ٹاسک دیا تھا، اور وہ ٹاسک پتہ ہے کیا تھا؟ وہ ٹاسک یہ تھا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں، یتلو علیہم، ان کا کام تھا ریڈنگ، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو ریڈ کروائے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا کام تھا پیوریفیکیشن، یعنی آپ کو پیوریفائی کرنا. پیوریفائی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سیلف ڈسپلن میں لانا، آپ کو سیلف کنٹرول میں لانا، آپ کو ایک روڈ میپ دینا، اور آپ کی جو نفس میں جو فجور ہے اور جو غلط ڈیزائرز ہیں اور جو آپ کے نفس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ ہی کو برباد کر رہے، اس سے آپ کو نکالے، اس کو ڈیل کرنے کا اور کنٹرول کرنے کا آپ کو ایک طریقہ بتائے، اور آپ کے نفس کو ایک ہائر ڈائمنشن دے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو اس اپر لیول اور اتنے ہائر ڈائمنشن پہ لانا ہے، اور آپ کو ایک ہائر پرپس دے لائف میں. اس کو پیوریفیکیشن کہتے ہیں. اور آپ اپنے نفس سے زیادہ دوسروں کے لیے کچھ کریں، اس کو پیوریفیکیشن کہتے ہیں. کہ آپ اپنے نفس کی پجاری نہ بنے، آپ ڈیزائر کے پجاری نہ بنے، آپ ڈیزائر کے پیچھے پاگل نہ ہو لیے، بلکہ آپ کا نفس جو ہے ایک مطمئن نفس بن جائے، ایک قناعت والا نفس بن جائے، ایک پیسفل
اور ایک پروڈکٹیو نفس بن جائے. یہ پیوریفیکیشن ہے, یہ تزکیہ نفس ہے. اور اس کے لیے سارے انبیاء آئے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پھر آپ کو ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ والحکمہ اور وزڈم. تو آپ کی پوری ایجوکیشن سسٹم میں وزڈم کدھر ہے؟ یہ تو انفارمیشن ہے. آپ کا جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ انفارمیشن ہے, یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. آپ نے کبھی ٹرانسفارمیشن کا ٹرم سنا ہے؟ نہیں سنا, میں نے تو نہیں دیکھا. کوئی ہیبٹ پہ کوئی کورس ہے؟ نہیں ہے. تو اگر آپ صرف اور صرف انفارمیشن سے کام لے رہے اور کوئی ٹرانسفارمیشن کورس اور کوئی ہیبٹس اور کوئی لیڈرشپ اور کوئی کریٹیکل تھنکنگ اور کوئی 21st سینچریز جو ابھی سکلز ہے, اسی میں سے کوئی بہتر کمیونیکیشن اگر یہ آپ نہیں سکھا رہے, تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے وہ ایک بہترین پروڈکٹ کی صورت میں ہمیں ملے؟ نہیں ملے. وہ تو ڈپریس ہی ہو, وہ تو مایوس ہو, وہ ڈس اپوائنٹ ہو, وہ یوز لیس ہو, اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی. اور 65% آپ کا یوتھ ہے جس کی لائف میں کوئی گول, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی پرپز نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹس ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپچول کلیئرٹی ہی نہیں ہے. جب کانسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوگی تو کوئی فزیکل کلیئرٹی, جب کانسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوگی نا تو وہ کسی فزیکل ریئلٹی میں کنورٹ ہی نہیں ہوگا. تو آپ کے پاس ایک کلاؤڈ ہے, کچھ بھی نہیں. تو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہمارے یوتھ ہے اس کا رول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس معاشرے کو جو کرنٹ ٹریجیکٹریز ہے فیوچر کی, اس کے مطابق اس کو لیڈ کرتے اور وہ کوئی اچھا سا رول پلے کرتے. وہ تو اس پوزیشن پر نہیں ہے. اس کو تو اپنے آپ کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ میں نے کدھر جانا ہے, تو وہ کیا معاشرے کو لیڈ کرے گا اور کیا اپنی سوسائٹی کو اور اپنی انفلوئنشل سرکل کو, اور اس کو لیڈ کیا کرے گا اور اس کو لیڈ کرنے کا سوچے گا کیسے؟ کیونکہ ان کی اپنی کنسیپچل کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کوئی انلمیٹڈ کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو وہ معاشرے کے لیے کیا کارگر ثابت ہوگی؟ اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. اچھا, اب اس ٹرانسفارمیشن جو میں یہ کورس کرا رہا ہوں یا یہ ٹاک جو سیریز ہم لے کے چل رہے ہیں, اس میں نے ایجوکیشن سسٹم ہی ڈال دیا. یہ کیوں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ انسان کے لیے تربیہ جو ہے بہت ضروری ہے. اگر اس کی تربیت آپ نہ کریں نا, اور اس کی تربیت آپ ایک اچھی نہج کے ساتھ نہ کرے, تو وہ تو مایوس ہو جاتے ہیں, وہ تو عجلت کا شکار ہوگا, وہ تو گریڈ کے پیچھے جائے گا, وہ تو ڈیزائر کے پیچھے جائے گا, اس کی لائف میں تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ پھر ڈپریشن میں جائے گا. سمپل از دیٹ. اس کے بعد تو اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور آخری بات, اچھا, جو ہمارے یونیورسٹیز میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کا کیا رول ہے؟ وہ تو صرف انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں نا. ان کی حیثیت تو ایک تھاٹ لیڈر کی تھی, ان کی حیثیت ایک ٹرانسفارمیشن کی تھی کہ وہ ٹرانسفارم کرے, وہ جو ہے اسٹوڈنٹ کی لائف چینج کرے. لیکن کیا وہ رول پلے کر رہے؟ اور معذرت کے ساتھ اب تو ہم یونیورسٹیز میں یہ واقعات سن رہے ہیں نا کہ ہریسمنٹ ہوا اور اس طرح کے ایشوز سامنے آ رہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو امپاور کراتے, اپنے ینگسٹرز کو امپاور کراتے, ان کو کوئی اچھا مشن اسٹیٹمنٹ دیتے, تو ہم تو ان کو ڈپریس کر رہے.
ان کو مایوس کر رہے، ان کو ڈسٹریکٹ کر رہے. اور اگر ان کو وہاں سے تربیت نہیں ملتی تو ان کو کہاں سے تربیت ملے گی؟ ان کو تو مایوسی ملے گی. اور اس لیے ہمارا معاشرہ اس وقت تربیت کا پورا سسٹم اور پوری ذمہ داری ہم نے جا کے یونیورسٹیز پہ ڈالی ہے، اور یونیورسٹی کا رول یہی ہے. اور پھر ہم معاشرے سے گلہ کر رہے ہیں، اور پھر ہم پورے نظام سے گلہ کر رہے کہ ہمارا نظام خراب ہے اور ہمارے یوتھ ان کو کچھ نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کدھر جا رہے. تو ایک ہی جواب ہے نا، آپ نے تربیت کس کو سونپا ہے اور آپ نے تربیت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اگر آپ کو اپنے معاشرے میں ایسی پرسنالٹیز چاہیے، اور آپ کو اپنی یوتھ ایسی چاہیے کہ ان کی پرسنالٹی میں ایک ہولسٹک گروتھ ہو، اور وہ ہیل پرسنالٹیز ہو، اور وہ پروڈکٹیو ہو، تو آپ نے تربیت کو ریوائیو کرنا، تربیت پہ کام کرنا، اور پیوریفیکیشن اور لیڈرشپ اور کریٹیکل تھنکنگ یہ اپنے نصاب کا حصہ بنانا. تب ہم جا کے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پیسفل اور ایک ہیلنگ والا اور ایک پازیٹیو معاشرہ بن جائے.